السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اڑتی ہے پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ بنے کہ لوگ آپ کو نچوڑ دیں، اور اتنے سخت بھی نہ بنے کہ وہ آپ کو توڑ دیں۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجزی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ جل جلالہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ کچھ اچھا کرنے کی ہمت نہ سہی، کچھ اچھا سوچنے کی ہمت ضرور کیجیے، اور روز کیجیے۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کی ہمت کو ہمت دیتی رہے گی۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو، وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ حالات، وقت، لوگ، یہ تین چیزیں کتاب سے زیادہ بہتر سبق سکھاتے ہیں۔ بے شک رب ہمیں ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ پرندوں کو اپنا پڑوسی بناؤ، کیونکہ پرندے آفت کی آمد سے پہلے خبردار کر دیتے ہیں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہوتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں
تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ کہ اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی ہو یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی خوشی کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دینے والی اولاد کی مضبوطی کا اندازہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لگا سکتی۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ مخلوق سے توقعات انسان کی مایوسی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جو توقع ایک بندے کو صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے وہ لوگوں سے رکھتا ہے۔ خلوص کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، یہ تو اپنائیت کا ایک انداز ہے۔ جو جتنا سمجھ سکے اتنی ہی اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو تلخ سے تلخ ماضی کو بھی فراموش کر دے اور مستقبل کا نہیں سوچیں، کیونکہ انہیں بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن انسان کا آج اس کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اپنے آج میں جیے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ انسان کبھی راضی نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ خوشی کی تلاش کرتا ہے اور اسے کسی نہ کسی طرح غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ نصیحت خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ جن کی سرگوشیاں اپنے رب سے ہوتی ہیں انہیں پھر کسی اور سے گفتگو کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو وہ عطا کر جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ دے جو ہمارے لیے سکون کا باعث ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ دے جس سے ہمارے دل راضی ہو جائیں۔